بنیادی طور پر وضو کی 3 قسمیں ہیں. الفرض علی المحدث للصلاة ولو كانت نفلا. نمبر 1 فرض. وضو کی پہلی قسم فرض ہے محدث پر، بے وضو پر، نماز کے لیے اگرچہ نفل ہو. نفل نماز پڑھنی ہے تب بھی وضو فرض ہے، یہ نہ کہ فرض کے لیے ہی وضو فرض ہے، نہیں، نفل نماز کے لیے بھی وضو فرض ہے. ولصلاۃ الجنازہ، جنازہ کے لیے وضو فرض. وسجدۃ التلاوۃ، سجدہ تلاوت کے لیے وضو فرض. ومس القرآن ولو آیۃ، قرآن کریم کو ٹچ کرنے کے لیے اور چھونے کے لیے وضو فرض ہے. یہاں کے درہم یا دینار پر یا کوئن اور سکے پر قرآن کریم کی آیت لکھی ہوئی ہے تو اس کو چھونے کے لیے بھی وضو شرط ہے، وضو فرض ہے، اس کو بھی وضو کے نہیں چھو سکتے. یہ موبائل میں جو قرآن کریم ہوتا ہے تو جس وقت ہم پڑھتے ہیں اسکرین پر جو قرآن کریم آتا ہے تو اسکرین پر قرآن کریم آتے وقت وہاں انگلی آپ بغیر وضو کے نہیں ٹچ کر سکتے، وضو ہونا ضروری ہے. تو آپ اسکرین پر انگلی سکتے ہیں ورنہ نہیں. اگر ایسی جگہ ہے کہ سائڈ میں کافی جگہ موجود ہو جس میں قرآن کا حصہ نہیں لگا، اس کو آپ خالی ٹیپ اوپر نیچے کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور بغیر ہاتھ لگائے اور پڑھیں تو اس کی اصل قرآن کریم بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں. یعنی اگر کوئی پڑھتا ہے قرآن کریم اور باوضو نہیں ہے تو اس کے لیے ہے، یہ چھونے کی بات ہے. قرآن کون نہیں پڑھ سکتا؟ جو جنابت کی حالت میں ہو یا حیض نفاس کی حالت میں کوئی عورت ہے تو قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تلاوت بھی نہیں کر سکتی. لیکن جو شخص بے وضو ہے، حدث اصغر کی حالت میں ہے، حدث اکبر کی حالت میں نہیں ہے، تو حدث اصغر یعنی جس کو وضو کی ضرورت ہے وہ وضو کی ضرورت ہونے کے باوجود بے وضو ہونے کی حالت میں قرآن کریم کو پڑھ سکتا ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قرآن کریم پڑھیے. جب ہم کوئی شادی کرتے ہیں یہ کوئی آیا جیسی ہے جیسے تفسیر تفسیر میں ہم پڑھ رہے ہیں، اب اس وقت تو وہ نہیں ہے تو پھر جب وہ تفسیر ہاں وہ قرآن کریم کی آیت جہاں ہے نا اس پر رکھے. اب سر میں دیکھیں کہ تفسیر اکثر حصہ ترجمہ اور تفسیر ہے اور متن کم ہے، اس کو بغیر وضو کے چھونے کی گنجائش ہے. لیکن اسپیسیفکلی وہ آیت کریمہ ہے اس کو نہ ٹچ کریں. لیکن چیز سے ہم اس کو ہاں قلم یا پھر کوئی دوسری چیز تو وہ بات الگ ہے. یا کسی سے ہم بات کر رہے ہیں تو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم آئی پیڈ جو چیز دکھا رہے ہیں تو اس پہ نام کرنا ہو صحیح. اب اس کو کس طریقے سے ہم تو کم یا ایسی کاغذ وغیرہ کا سہارا لے. تعلیم میں آ جائے. ہاں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے، فرض اگر یہ مصحف ہوتا تو یہ حصہ قرآن کا ہے تو اس پہ انگلی لگائیں گے آپ، لیکن سائڈ پہ لگا سائڈ میں ہوگی نا، یعنی ایسا تو نہیں کہ کونے کونے پورے پہ بھرا ہوا، ایسا ترجمے پہ لگا ترجمے پہ لگا سکتے، تفسیر پہ لگاتے ہیں. قرآن کا جو حصہ قرآن آیت لکھی ہے اس کو فرمایا کہ نہیں قرآن ہے تو اس پہ تو لگا ہی نہیں، اس پہ بھی نہیں لگا. وہی صورت ہے، وہ تو پورا قرآن ہی ہوتا ہے، اس پہ بھی سائڈ کے سطح پہ لگا سکتے ہیں، قرآن آیت کو بھی لگائیں گے. آپ اٹھائیں گے تو وہ آ جائیں گے. باہر کا حصہ ٹھیک ہے، قرآن آیت پہ ٹیسٹ واجب للطواف بالکعبۃ. تو پہلی قسم کا وضو کیا ہوا؟ فرض. دوسری قسم کا وضو واجب. واجب کعبہ کے وضو واجب ہے. وذلك مندوب للنبی علی طہارۃ. اور تیسری قسم کا وضو مندوب مستحب. اچھا ہے کوئی پکڑ ہوگی نہیں، دکھ ثواب ملے گا، اچھا ہوگا، فائدہ ہوگا، اور نہیں کریں گے تو کوئی عتاب اور ملامت نہیں ہوگی. مندوب النوم علی طہارۃ. سونے کے لیے طہارت پر، سونے کے لیے طہارت پر باوضو سونا یہ مذہب ہے. وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْهُ. اور جب وہ نیند سے بیدار ہو، نیند سے بیدار ہونے کے وقت نماز کا کوئی وقت نہیں ہے. میرے طور پر یہ سمر ہے، ظہر سے عصر کے درمیان لمبا وقت ہے. میرے جو بندہ دوپہر کو قیلولہ کرتا ہے 1 گھنٹہ سو گیا، اب 1 گھنٹہ سو گیا 3 بجے اٹھ گیا تو 3 یا 4 بجے اٹھ گیا، اور عصر کی نماز تو 7 بجے ہونی ہے.
لیکن 4 بجے اٹھ گیا اور اس وقت وضو کر لیتا ہے تو یہ وضو کرنا مستحب ہے، حالانکہ کوئی نماز کا تقاضا اس وقت ہے نہیں. تو جب بھی نیند سے بیدار ہو تو اس وقت وضو کرنا مستحب ہے. اور اگر نماز پڑھنی ہے تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، وہ فرض کی کیٹیگری میں چلا جائے گا. وَلِلْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهِ، اور وضو پر مداومت کرنے کے لیے وضو کرنا یہ بھی مستحب ہے، لیکن اس میں وہ بات یاد رکھنے کی کہ اگلے وضو سے کوئی عبادت لی ہو. وضو علی الوضو، اور وضو پر وضو کرنے کے لیے کہ وضو کرنا ہے مستحب ہے. بعد غیبت، غیبت کے بعد وضو کر لے، وضو کر لے، یہ مستحب ہے. یہ رکھنا کہ غیبت ناقض وضو نہیں ہے، نواقض میں نہیں آتا. دا تھنگ وچ از نلیفائز وضو ناٹ دس غیبت، یہ نواقض وضو میں نہیں ہے لیکن کر لے مستحب ہے، کیونکہ معنوی اور باطنی اعتبار سے ایک گندگی نکلی ہے ہمارے زبان سے، زد ہوئی ہے، لہذا وضو ہے. کذب، جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بولا وضو کر لے. ونمتن، سلنڈرنگ، چگلی، چگلی بعد وضو کر لے. وہ خطیئتن، اور ہر گناہ کے بعد، جو بھی گناہ ہو اس کے بعد وضو کر لے. وہ انشاد شعر، شعر پڑھنے کے بعد، انشاد شعر یعنی پڑھتے ہیں، شعر شاعری ہوتی ہے تو اشعار کہ جو شہوت کو ابھارنے والے ہیں یا برے ہیں تو ایسے اشعار کے بعد بھی وضو کر لینا مستحب ہے. کوئی ایسے اشعار ہے کہ جس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، روح زندگی آتی ہے تو پھر الگ ہے، اس وقت پڑھنے کی ضرورت نہیں. وقت جب صلاتی، اور قہقہ کے بعد نماز سے باہر، قہقہ ہنسنا کہ سارے سن لیں اور سب سن لیں تو اس کو کہتے ہیں، یعنی قہقہ کر کے ہنسنا، بہت زور سے ہنسنا، اس سے وضو نہیں ہے. نماز کے باہر اگر کوئی قہقہ لگاتا ہے تو اس کو وضو کر لینا چاہیے، وضو کرنا مستحب ہوگا، واجب نہیں، فرض نہیں، لازم نہیں. لیکن خارج صلاۃ کی قید لگائی ہے تو داخل صلاۃ جب ہوگا تو اس صورت میں وضو ٹوٹا اور نماز بھی ٹوٹی. حالت میں قہقہ لگا کر کے ہنستا ہے تو اس سے وضو بھی ٹوٹا اور نماز بھی ٹوٹی. ہر کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 قہقہ، قہقہ بہت زور سے کھلکھلا کر ہنسنا، وہ ہے کہ پڑوس والا سن لے. نمبر 3 تبسم، تبسم ہوتا ہے مرد کا، عورت کا، اسمائل سے کہتے ہیں. تو قہقہ نماز میں ہے تو نماز بھی گئی، وضو بھی گیا. دیکھ تو نماز گئی، وضو نہیں گیا، اور ان سے نماز بھی نہیں جاتی اور وضو بھی نہیں جاتا، سب اس سے نہیں گیا اور نماز بھی نہیں گئی. اور کہا لگانے کے بعد خارج صلاۃ دینے کے بعد متن فلیغسل، جو غسل دے تو اس کو چاہے تو غسل کر لے، کیونکہ مسجد کو غسل دیا ہے، چھی ہوگی کپڑوں پر، بدن پر، تو اور کینی ہو نہ کی چھینٹے اڑنا تو غسل کرنا فرض اور واجب ہو جائے گا. لیکن کوئی بے غسل کر لے، جب کے چھینٹے اڑے ہیں ناپاکی کے پھر بھی غسل کر لیا تو یہ مستحب ہے. اس دوران اگر میت کو ہم نے کیا بات، اس کے بعد جلنے کا ٹائم آ گیا تو جنازہ انسان کو چھوٹ جائے گا، کوئی بات نہیں. میت دینے کے بعد غسل دینے بعد کے لیے وضو کرنا مستحب ہے. ہاں تو اگر مستحب ہی ہے، اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں وضو کرنے جاؤں گا تو جنازہ چلا جائے گا یا سب جنازہ ختم ہو جائے گی تو اس کو چاہے کہ وضو نہ کرے، وضو کرنا فرض نہیں ہے. آگے آئیں گے. ہاں ہاں اس کے ایسا محسوس ہوتے ہیں تو آپ کیونکہ جیسے انہوں نے بتایا تھا کہ جو جگہ صاف کر دیں تو وہ تو اس سے وضو چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ آئے گا وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ کسی شرمگاہ دیکھ لینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، ہاتھ لگانے سے بھی نہیں ٹوٹتا. ہاتھ لگانے سے نہیں، دیکھے بغیر بھی تو آپ ہاتھ لگاتے ہیں کبھی بھی وضو نہیں کرتے، وہ نواقض وضو میں نہیں ہے، اس سے وضو ٹوٹنے والی نہیں، وضو ہونے والی شرمگاہ کو بھی ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. وہیں اور جنازے کے اٹھانے کے وقت وضو کر لے، جنازے کو اٹھا تو وہ کر لے، یہ محل ہے. حالت میرا اچھا
وضو کی حالت وَلِكُلِّ صَلَاةٍ اور ہر نماز کے وقت کے وضو کرنا مستحب ہے. یہ وضو سے بھی چلا سکتے ہیں لیکن ہر نماز کے لیے وضو کرنا مستحب ہے. وقل غسل الجنابتی جنابت کے غسل سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے. لیکن کسی نے ڈائریکٹ غسل کر لیا تو وہ غسل میں وضو آٹومیٹکلی آ جائے گا. طہارت کبریٰ کے اندر طہارت صغریٰ انکلوڈ ہے. اس غسل پہلے اس نے نہیں کیا ہے اور جنابت کے غسل کے بعد اگر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے, اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جنابت کے غسل سے پہلے وضو کر لینا مستحب ہے اور نماز کے لیے جیسا وضو کرتے ہیں ایسا ہی وضو کریں گے. البتہ پیروں کے دنوں کو مؤخر کیا جائے گا اگر وہ ایسی جگہ غسل کر رہا ہے کہ جہاں پانی جمع ہو رہا ہے, اور اگر پانی جمع نہیں ہوتا تو اس وقت پیر کو بھی دھویا جاوے گا. جب ہمارے یہاں تو پانی فلو ہوتا ہے نکل جاتا ہے. یہ جو ہر نماز کے ساتھ نماز کے وقت کے لیے صرف چار ارکان سے چار فرائض تو اس سے نا نہ باقی جن باقی شہوت والی ناپاکی عورتوں کے لیے جو ہے وہ یا مردوں کے لیے وضو کریں اور پھر غسل کریں. سنت یہی ہے. جدو سونے سمجھ سکتے ہیں ہو گیا تو بہت دیکھا اور غسل نہانے کا ہو گیا تو یہ بھی جنابت ہے. اور ابھی بھی ہم بھی اس طریقے اور اس کے بعد کی ضرورت پڑی تو وہ بھی جنابت کی حالت کہی جائے گی. اگر میں نے ایک مسئلہ پڑھا تھا کہ سوتی زمین کے بارے میں جناب کے بعد صبح ان کے کپڑوں پہ کچھ خرش دیا منی کو اس کا کوئی ذکر نہیں تھا. وہ تو خالی بتانے کپڑے پر منی لگی ہوئی تھی تو کپڑے کو خرش دیا تھا کیونکہ وہ بڑی تھی تو دینا کافی تھا. کی ضرورت نہیں. وہاں غسل تو انڈرسٹوڈ ہے وہ اور حدیثوں سے وضاحت ہوئی. جی اور اس سے بھی پہلے دیکھو اس کا صحیح طریقہ بتا دو. اب چل پڑی ہے تو چل کر اس وقت یہ ہاتھ دھو لے. ہاتھ دھونے کے بعد وہ مخصوص جگہ جو ہوئی ہے منی کے قطرے کی وجہ سے ملوث ہوئی ہے تو اس کو دھو لے اور ان کے بعد پھر سے ہاتھ دھو لے اور پھر اب کیسا وضو کرنا ہے تو پہلے ہاتھ اور اس کے بعد دھویا, اس کے بعد دونوں ہاتھ دھوئے 3 مرتبہ مسح کر لیا پھر پیر لیے. اب اس بعد جو ہے اب جو غسل کے کام ہیں غسل کے کام کرنے ہیں اور کے اندر فرض 3 ہے. کلی ناک نہیں چڑھانا اور پورے بدن پر پانی بہانا. تو اب کسی نے وضو نہیں کیا, ظاہر بات ہے کہ وضو میں تو کلی بھی ہو گئی اور ناک میں پانی چڑھانا بھی مستون طریقے کے مطابق وضو کیا جائے گا تو وہ سب اس میں آ جا رہا ہے. لیکن کسی نے وضو نہیں کیا اور فرض ادا کر لیا, کلی ناک میں پانی بہا دیا اور بدن پر پانی بہا دیا تو اس کا غسل ہو گیا. اب اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس غسل کے بعد فوراً کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے. تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ جگہ کو دھو لے اور بعد ہاتھ دھوئے, اس کے بعد نماز کا سا وضو کرے اور اس کے بعد جو غسل کرنا ہے وہ غسل کے کام اب کرے. غسل سے پہلے ولی جنوبی عند اکل و شرب و وطئ, میاں ہم بستری کی رات کو اور اس بعد دودھ پینے کو چاہ رہا ہے یا کوئی مٹھائی کھانے کو جی چاہ رہا ہے تو کہا کہ کھانے وضو کر لے. یہ وضو مستحب ہوگا. اور کیونکہ لوگ ہوتے ہیں کہ رات ہی غسل کر لیا ان کو مسئلہ نہیں ہے, بہت اچھا ہے, بہت اعلیٰ بات ہے. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی اب صبح آرام سے جب فجر کے لیے اٹھیں گے اس وقت غسل کر لیں گے تو پہلے کھانے کو جی چاہتا ہے تو وہ کھانے پہلے وضو کر لینا مستحب ہے. وضو لغوی بھی ہو سکتا ہے اور وضو بھی ہو سکتا ہے. وہ شرعی کا مطلب باقاعدہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے وہ, اور جو لغوی کا مطلب یہ کہ ہاتھ اور منہ دھو لیا اور اس کے بعد کچھ کھانا کھا لو. ہاتھ دے کے کلی کر لی اور ہاتھ دھو لیے اور اس کے بعد مٹھائی کھا لو, دودھ پی لو, جو کھانا ہے وہ کھا لو تو وہ کھا رہے. اور جنوبی کے لیے کھانے پینے سونے, ایون سونا ہے تو سونے کے لیے بھی وضو کرنا ہے. جنا سونا ہے کیونکہ فارغ ہوا اس کے بعد ابھی 4 گھنٹے پڑے ہیں تو سونا ہے
تو وہ سونے پہلے وضو کر لے، مستحب ہے. وہ اور کے وقت، وطی کے وقت کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ تو اس نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی، اب مرتبہ کرنے کو جی چاہتا ہے تو اس وقت پھر سے وضو کر لے، وہ تو کم از کم وضو تو کر لے. اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیویوں کے پاس گئے اور آخر میں ایک ہی غسل کیا، یہ بھی ثابت. ولی غبن، اور یہ جب غصہ آئے تو وضو کر لے، کیونکہ پانی کے اندر یا وضو کے اندر پانی ہوتا ہے اور پانی کی خاصیت برودت ہے، تو غصہ فرو ہو جائے گا. اور غصہ وہ شیطان کی وجہ سے آتا ہے، حرام شیطان کی ہوتی ہے. دیکھتے نہیں ہو الى انتفاخ اوداجہ، اس کے رگوں کے پھولنے کی طرف، وحمرت عینیہ، اور اس کے آنکھوں کے سرخ ہونے کی طرف. جب میں سے کوئی اس کیفیت کو محسوس کرے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، بے تو لیٹ جاوے. اس طرح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے. وضو کر لے تو اس سے بھی غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مستحب ہے. وہ قرآن کو پڑھنے کے لیے وضو مستحب ہے، واجب اور نہیں. معلوم ہوا کہ بغیر وضو کے قرآن پڑھا جا سکتا ہے. وہ حدیث زبانی کی بات، زبانی پڑھنے کی. وہ حدیث، اور حدیث پڑھنے کے لیے بھی ورنہ مستحب ہے، باقی بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے حدیث کو بھی. وہ آتی ہی، اور اس کو نقل کرنے کے لیے، روایت بیان کرنے کے لیے. وہ دراست علم، اور شرعی علم کی دراست کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے. بھائی نور الاضاء پڑھ رہے ہیں تو یہ شرعی علم ہے، اس کو کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن آپ باوضو ہو کر بیٹھے یا آداب کی چیز ہے، مطلب ہے باوضو ہو کر کے بیٹھے تو اس میں برکت ہوگی. وہ اذان کے لیے وضو مستحب ہے، وضو کا اگر کوئی اذان پڑھتا ہے اجازت ہے. غلامتین، اور اقامت کے لیے، اقامت کے لیے مکروہ کہا گیا ہے بعض حضرات کی جانب سے. کیوں؟ اس لیے کہ بغیر وضو کی اقامت کہے گا اور اس کے بعد پھر وضو کرنے کے لیے جائے گا تو رکعت فوت ہو سکتی ہے. اور خطبہ کے لیے، اقامت کے لیے بھی وضو مستحب، اذان کے لیے وضو مستحب، اور خطبہ اگر کا خطبہ ہو اس کے لیے بھی وضو مستحب. وہ زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کے لیے بھی وضو مستحب. وہ وقوف بعرفہ، عرفہ میں ٹھہرنے کے لیے وضو کرنا مستحب. وللسعی بین الصفا والمروہ، صفا والمروہ کے درمیان سعی کرنے کے لیے وضو کرنا مستحب. طواف کے لیے وضو کرنا واجب تھا. ایک بندہ اس نے طواف کیا وضو کی حالت میں اور وضو ٹوٹ گیا، صحیح کرنے کے لیے گیا. اب یہ سوچتا ہے کہ اب کیا کروں، باہر جاؤں گا، اتنی لمبی کیوں لگی ہوئی ہے اور پتہ نہیں کب میں آگے آؤں گا. تو کہا کہ کوئی بات نہیں، تو خیال رکھ، اپنی صحیح کو کر لے، کیونکہ صحیح کے لیے باوضو ہونا صرف مستحب ہے، ضروری نہیں ہے. اور صفا مروہ کے درمیان صحیح کے لیے وَأَكْلِ لَحْمِ جَزُورٍ، اونٹ گوشت کھانے کے بعد وضو کر لے مستحب ہے، کیونکہ اونٹ کے گوشت میں چکناہٹ ہوتی ہے. وَلَا فِي الْعُلَمَاءِ كَمَا إِذَا مَسَّ امْرَأَةً، اور علماء کے اختلاف سے نکلنے کے لیے جیسے کہ کوئی عورت کو چھو لے کرنا مستحب ہے. امام نزدیک عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ابو حنیفہ کے نزدیک عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، مجتہد اور شہوت والی عورت ہو تو امام نزدیک ٹوٹ جاتا ہے، اور ہمارے نزدیک ٹوٹتا نہیں ہے. لیکن اختلاف سے نکلنے کے لیے تاکہ سب کا متفقہ علیہ رول ادا ہو جائے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ وضو کر لے تاکہ نزدیک اختلاف ہے ہی نہیں. کسی بھی عورت سے، کسی سے بیٹی کا بالغ ہے، کسی کو بھی ٹچ کر دیا تو امام شافعی کے اس سے وضو ٹوٹتا ہے، ہمارے یہاں نہیں ٹوٹتا. لیکن اس سے بچنے کے لیے ادھر کیا ٹوٹتا ہے، ہم بھی احتیاط کر دوبارہ وضو کر لیں تو یہ بھی اچھی بات ہے تاکہ اختلاف نہ رہے. تو شرط ہے ہی نہیں، شرط ہے نا. تو نہیں، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں، آپ ہاسپٹل میں پیشنٹ آپ نے دیکھا کلینک میں، اور سر کے دن ہے، ظہر کی نماز پڑھ کے پیشنٹ دیکھنا شروع کیا کلینک میں، آدھے کے بعد اثر کا وقت ہو گیا، مطلب ہر اس کے بعد پھر اس گھنٹے بعد پھر مغرب کا بھی ہونا ہے. کتنی دفعہ وضو کریں گے کلینک میں؟ تو لوگ باہر بیٹھے ہوئے، یہی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے، اگر یہ کلینک میں بیٹھے ہو تو چھوڑی کہاں اتنی دیر سے وقت بھی چاہیے آپ کو. پھر آپ اس میں وہاں آپ تو بلکہ شاید مستحب بھی نہ رہے، اس لیے کہ اب آپ اس جس میں آپ کو نوکری کرنی ہے اور آپ کے باہر مریض انتظار کر رہے ہیں، اس میں آپ 5-7 منٹ لگا رہے ہیں، پھر نماز میں لگا رہے ہیں، تو آپ زیادہ اس میں وضو بچا کے رکھیں. پہلی نماز میں جو کیا ہے اس کو توڑے نہیں، اور تینوں نماز اسی سے نکالیں، ظہر اثر مغرب، تاکہ آپ کو
ضائع نہ کر رہے ہو پیشنٹ کا دوسرے لوگ کا. اب آپ مکلف نہیں تو اس میں تو ہے کہ وہ مستحبی حضرت نہ ہو, یعنی اس میں وہ استحباب ہٹ جائے, اس لیے کہ آپ دوسرے کے ٹائم میں جیسے یہ صاحب نے کیا تھا, بس راستے میں روک کے سب پیسنجر بٹھائے ہوئے ان کی لاک کی, کھڑے ہوئے نماز پڑھنے بس کے اندر. بڑا وہ اخبار میں آیا تھا اس کے بارے میں, وہ فرض پڑھ رہے تھے لیکن طریقہ نہیں تھا, دوسرے کے وقت میں تو نہیں لے سکتے. اس سے متعلق ہی ہے تو ہاں آپ کا آپ کریں پیشاب جو ہے باڈی ایکسکریشن دوبارہ کر دیا, گرمی ہے تو آپ کا پسینہ جو ہے وہی بھولا رہتا ہے, باڈی ایکسکریشن تو ہے اس کے بارے میں کوئی مسئلہ تو ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا, اس سے کوئی وضو نہیں. پر ایسے بدبودار پسینہ آنے سے ٹوٹتا ہے, وضو نہیں ٹوٹتا, پسینہ ناقض وضو میں نہیں کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ کسی کے کوئی اصل میں یہ چیز ہے ہی نہیں, پسینہ ناپاک ہے ہی نہیں. عورت کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اگر مرد کو مت کرے. دیکھ لیں اس میں کہ اگر شہوت کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر, اور اگر ویسے ہی نارمل حالت میں ہے تو پھر نہیں. تو عورت کا اللہ تعالیٰ ہاتھ لگنے سے وضو, مرد کو ہاتھ لگنے سے عورت کا وضو نہیں ٹوٹے گا, وہ شہوت کے ساتھ ہاتھ لگائے گا جی بات, اگر ہوگا تو ایک دوسری بات ہے, ورنہ اس کا وضو نہیں ٹوٹے. مرد کے لیے مسئلہ ہے, عورتوں کی چھوٹ ہے کیا اچھا ذہن اچھا چلتا ہے. فصل ين الوضوء